اندھیری رات کا قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ موسلادھار بارش میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مسافروں کے دل دہل جاتے تھے۔ غنیمت تھا کہ ٹرین چل رہی تھی، ورنہ ان حالات میں جب موسم کی عذابناکی اور خوف سے زندگی سہم کر سمٹ کر رہ گئی تھی، اس ایکسپریس ٹرین کا چلتے رہنا کسی معجزے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حوالدار اللہ وسایا کو رات کے اندھیرے میں موسلادھار بارش کے درمیان کبھی کبھی ٹرین کے انجن کی زوردار وسل کی آواز بڑی عجیب سنائی دیتی۔ وہ سوچ رہا تھا، جب بارش، طوفان، بادلوں اور بجلی کی گڑگڑاہٹ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تو اس انجن سے نکلتی وسل کی آواز کون سنے گا؟ اللہ وسایا نے ساری زندگی سندھ کے ریگزاروں کی نظر کر دی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم پر وہ راجستھان کی سرحد عبور کر کے سندھ میں داخل ہوا تھا۔ تب اس کی عمر بمشکل 17-18 برس رہی ہوگی۔ سارے رشتہ دار سندھ میں لگے اس مہاجر کیمپ سے ایک ایک کر کے پنجاب کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لیکن اللہ وسایا کے باپ کو جانے کیا پسند آ گیا کہ اس نے وہیں رہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کا تو علم اسے بعد میں ہوا کہ اس کے باپ کو ٹی بی کا موذی مرض لاحق تھا۔ اس نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، آج کیا اور کل کیا، سندھ میں کیا اور پنجاب میں کیا، جہاں آباء و اجداد کی جڑیں تھی اس زمین نے تو ان سے ناتا توڑ لیا تھا، اب انہیں نیا قبرستان آباد کرنا تھا۔ اللہ وسایا کے باپ نے بمشکل 3 سال کاٹے، بیچارہ سسک سسک کر مر گیا۔ ابھی برادری کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے، سو کندھا دینے والے مل گئے، ورنہ اس نفسا نفسی کے عالم میں بڑے نصیبوں والے لوگوں کو ہی جنازہ نصیب ہوتا تھا۔ اللہ وسایا نے راجستھان میں 8 جماعتیں پاس کی تھی، وہی اس کے کام آ گئی، اور ایک روز پولیس بھرتی کرنے والی ایک گشتی ٹیم نے اس کا انتخاب کر لیا۔ اسے حیدرآباد پولیس میں نوکری مل گئی اور اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اللہ وسایا یہاں چلا آیا۔ اگلے 4-5 سال میں اس نے دونوں بہنیں بیاہ دی، دونوں پنجاب میں اپنی برادری میں بیٹھ گئی، اور اللہ وسایا نے مقامی عورت سے شادی کر لی۔ اس کی ماں زیادہ نہ جی سکی۔ جیسے ہی تینوں بچوں نے اپنے گھر بسائے، بوڑھی نے عدم کی راہ اپنا لی۔ اللہ وسایا ترقی کر کے پولیس میں حوالدار ہو گیا تھا، لیکن اس کی عزت کسی تھانے دار سے کم نہیں تھی۔ اس روز بھی جب وہ پنجاب سے ایک ملزم کو تفتیش کے لیے حیدرآباد لیے آ رہا تھا تو انسپکٹر محمد خان نے اسے کہا تھا، اللہ وسایا ذرا دھیان سے، بڑا خطرناک مجرم ہے، عالمے کا نام اس علاقے کی بچے بچے کی زبان پر ہے۔ پاکستان کا کون سا علاقہ ہے جہاں اس نے ڈکیتی نہیں کی؟ ہاتھ ذرا پکے رکھنا، پڑھا لکھا ڈکیت ہے، سالہ انٹیلیجنس میں کام کر چکا ہے، موت تو اس کے لیے بچوں کا کھلونا ہے۔ تمہارے ساتھ 5 آدمیوں کی مسلح گارڈ ہونی چاہیے، بڑے چوکس اور تگڑے سپاہی لے کر جانا۔ صاحب جی،
بڑے دیکھے ہیں میں نے ایسے ڈکیت، اگر چوروں کی طرح باندھ کر نہ لے آیا تو میرا نام بدل دینا۔ آج تک اللہ کے فضل سے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، اب بھی مولا کریم میری عزت رکھے گا۔ حوالدار اللہ وسایہ نے تن کر جواب دیا تھا، کل صبح کی گاڑی سے نکل جانا، پہلے لاہور میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سمن کی تعمیل کروا لینا، اگلے روز کی ٹرین سے شیر عالم کو لے آنا۔ انسپیکٹر نے اسے کاغذات کا ایک پلندہ تھماتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شام کی گاڑی سے اللہ وسایہ 4 جوان اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گیا تھا۔ سارا دن انہوں نے پولیس لائنز میں گزارا۔ دوسرے دن سرکاری چھٹی تھی۔ اللہ وسایہ کے 3 سپاہیوں نے پہلی مرتبہ لاہور دیکھا تھا۔ وہ تو سارا دن لاہور دیکھتے رہے۔ اللہ وسایہ اپنی بہنوں کے گھر رہا۔ تیسرے دن عدالتی کارروائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے لاہور کی جیل سے شیر عالم عرف عالمے کو وصول کیا اور دونوں ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر پولیس لائن میں لے آئے۔ اللہ وسایہ نے عالمے کو رات یہاں بند رکھا کیونکہ ٹرین اگلے دن دوپہر کے بعد چلنی تھی۔ ابھی تک عالمے نے بظاہر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جو انسپیکٹر محمد خان کے بیان کی تصدیق کرتا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی اپنے چالان کا علم تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے مشہور اور بڑے ڈکیت کو الوداع کہنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ رات کا کھانا شیر عالم نے پولیس لائنز میں کھایا۔ اس نے ابھی تک کسی بات پر احتجاج نہیں کیا تھا، حالانکہ پولیس والوں نے اسے زج کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شیر عالم کا سندھ پولیس سے پہلی مرتبہ براہ راست واسطہ پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے میزبانوں کو اپنے متعلق شکایت کا کوئی موقع دے کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں بھی بندھا لے۔ اگر اس کے پاؤں میں بیڑی لگ جاتی تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ صبح جب اللہ وسایہ اور اس کے ساتھی عالمے کو ہتکڑی لگا کر ریلوے اسٹیشن کی طرف لے جا رہے تھے تو شیر عالم ان سے اس طرح بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہا تھا کہ سندھ پولیس کے جوانوں کے دلوں میں موجود تمام خدشات ہوا ہو گئے تھے۔ وہ اسے عام سا مجرم سمجھ رہے تھے۔ اس بات کا تو انہیں بھی علم تھا کہ کسی شریف آدمی کو ڈاکو بنا دینا یا کسی ڈاکو کو شریف شہری بنائے رکھنا پولیس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ شاید اس بیچارے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ بیچارہ حوالدار اللہ وسایہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ان کے ٹکٹ پہلے ہی سے ریزرو تھے۔ ریلوے پولیس کے تعاون سے حوالدار اللہ وسایہ کو ایک ڈبے میں آمنے سامنے 5 سیٹیں مل گئی تھی۔ موسم کے تیور کچھ دنوں سے بدل رہے تھے۔ پنجاب میں تو خصوصاً بارشوں نے زور پکڑا تھا، دریا بپھر رہے تھے، لیکن سندھ میں ابھی امن تھا۔ حوالدار اللہ وسایہ کو امید تھی کہ بارشی کا یہ زور جیسے جیسے وہ سندھ کی طرف بڑھیں گے ٹوٹنے لگے گا، لیکن ایسے بھیانک تجربے سے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ گزر رہا تھا کہ
بارش تھمنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پنجاب کی ہریالی آہستہ آہستہ اب سندھ کے ریگزاروں میں بدلنے لگی تھی۔ مناظر بدل رہے تھے۔ شام کب اتری، دن کب ڈھلا، اس کا احساس حوالدار اللہ وسایہ کو نہ ہو سکا۔ انہوں نے ملتان کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ پھل خرید کر ہمراہ کر لیا تھا اور وہی کھاتے یہاں تک آ گئے تھے۔ عالمے نے ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، کچھ کھانے کو نہیں مانگا تھا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ نہ جانے کیوں حوالدار اللہ وسایہ کو اس کی حالت پر رحم سا آنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ ابھی وہ لوگ رحیم یار خان کے نزدیک ہی پہنچے تھے جب اچانک ٹرین کے بریک لگنے لگے۔ بالآخر ایک معمولی جھٹکے سے ٹرین رک گئی۔ اللہ وسایہ کا دل نہ جانے کیوں ایک مرتبہ زور سے دھڑک کر رہ گیا۔ بارش اتنی زوردار تھی کہ کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ بیٹھے مسافروں نے جب کھڑکی کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو اچانک ہی بارش کی بوچھاڑ نے ان کے منہ پھیر دیے۔ بیچاروں کے کپڑے بھیگنے لگے تھے۔ وہ چند لمحے جب ٹرین کے اس ڈبے کے مسافروں کی نظریں باہر کا جائزہ لے سکتی تھیں۔ حوالدار اللہ وسایہ کو بھی نصیب آئے تھے۔ موسلا دھار بارش کا شور، ڈبے کی کھڑکیوں سے سر پٹکتی بارش کے قطروں میں لپٹی ہواؤں کے تھپیڑے تھے، یا پھر ڈبے کی چھت پر آواز پیدا کرتی بارش کا شور۔ جانے کہاں سے ایک چنے بیچنے والا اس ڈبے میں آ گیا تھا۔ سارے مسافر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید وہی ٹرین رکنے کا کوئی سبب انہیں بتائے۔ آگے سگنل ڈاؤن ہے۔ چنے بیچنے والے نے اپنی دانست میں بڑی اہم اطلاع مسافروں تک پہنچائی تھی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، لائن کلیئر ہے۔ دوبارہ اس نے گیلے کاغذ میں چنے لپیٹتے ہوئے ایک مسافر کے ہاتھ سے 5 روپے کا نوٹ پکڑتے ہوئے کہا، او جی، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، بارش کا تو بہانہ ہے، ورنہ عام حالات میں بھی ٹرین جگہ جگہ رک کر جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے، جو اکثر اس لائن پر سفر کرتے رہتے تھے، مسافروں کو مطلع کیا، بھائی صاحب، یہ جو ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں نا، بس توبہ ہی بھلی۔ ایک ڈھلتی عمر کے مولوی صاحب نے مسافروں کی توجہ اچانک ہی اپنی طرف مبذول کر لی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسی مسافر نے دریافت کیا جس نے اس سے پہلے مسافروں کو تسلی دی تھی۔ میاں جی، میرا مطلب بس جانے ہی دیجئے، اتنے بچے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کو بھی میں گزشتہ 4-5 سال سے اسی لائن پر آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ جہاں جی چاہا کوئی سا بہانہ کر کے ٹرین روک دی اور مسافروں کو قربانی کے بکرے بنا کر ڈاکوں کے سامنے پھینک دیا۔ مولوی صاحب، خدا کا خوف کریں، ایک تو پہلے ہی ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، الٹا آپ نے افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ایک نوجوان نے، جو شکل سے طالب علم دکھائی دے رہا تھا، مولوی صاحب کو مزید خوف و ہراس پھیلانے سے روکنا چاہا۔ برخوددار، ابھی تمہارے دودھ کے دانت مکمل نہیں ہوئے، ہم نے ساری زندگی انہی راستوں پر سفر کرتے گزاری ہے،
مولوی صاحب خاصے جلال میں دکھائی دے رہے تھے۔ چپ کر جاؤ مولوی صاحب، خدا کا خوف کرو، یہاں عورتیں اور بچے بھی موجود ہیں۔ نوجوان نے کوئی غلط بات نہیں کی، ایسی افواہیں پھیلانا یوں بھی جرم ہے۔ ایک پہلوان نما شخص نے مولوی صاحب کو للکارا، صاحب سچی بات کہنے کا زمانہ اب نہیں رہا، خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مولوی صاحب کو ایک ہی دھمکی نے ٹھنڈا کر دیا۔ ڈبے میں اب خاموشی چھانے لگی تھی۔ اللہ وسایہ اور اس کے ساتھی خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے جب اچانک انجن نے وسل دیا۔ یہ گاڑی چلنے کا اشارہ تھا، شاید ڈرائیور کو سگنل مل گیا تھا۔ حوالدار صاحب اجازت دے تو میں ٹوائلٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ ملزم شیر عالم کی طرف سے حوالدار اللہ وسایہ کو پہلی باضابطہ درخواست ملی۔ کوئی بات نہیں یار، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہوگا بھائی۔ جس سپاہی نے اس کی ہتکڑی اپنی پیٹی میں اڑس رکھی تھی کچھ مزاحیہ طبیعت کا معلوم ہوتا تھا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے میرا ایک ہاتھ کھول دیں، میرا مطلب ہے طہارت کے لیے۔ عالم نے بڑی ملتجی انداز میں اللہ وسایہ کی طرف دیکھا۔ کھول دے بھائی، اس کا ایک ہاتھ کھول دے۔ میاں ہمارے اختیار میں ہو تو تمہارے دونوں ہاتھ کھول دیں، ہم بھی تمہاری طرح بندھے ہوئے ہیں، تمہارے ہتکڑیوں نے باندھ رکھے ہیں اور ہمارے قانون نے۔ حوالدار اللہ وسایہ نے اس کی طرف ترہم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ آپ کو خوش رکھے حوالدار صاحب، آپ بڑے خدا ترس دکھائی دیتے ہیں۔ حالات ہی انسان کو مجرم یا محافظ بناتے ہیں، سارا قدرت کا کھیل ہے۔ بندہ تو اپنی مرضی سے ایک قدم نہیں چل سکتا۔ شیر عالم کی اس بات نے حوالدار اللہ وسایہ کو مزید موم کر دیا۔ اس نے ہتکڑی کا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دونوں ٹوائلٹ کی طرف چل دیے۔ اس درمیان انجن نے دوسری وسل دے کر رینگنا شروع کر دیا۔ اللہ وسایہ ہتکڑی کا سرا تھامے راستے میں بکھرے سامان اور زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح لیٹے مسافروں کے درمیان خالی جگہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا چل رہا تھا، مبادا کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ تھرڈ کلاس کے اس ڈبے میں مسافر سامان کی طرح لدے تھے۔ بعض لوگ تو اس پوزیشن میں بیٹھے تھے کہ ان کے لیے پہلو بدلنے کے امکانات بھی باقی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حوالدار اللہ وسایہ کے بنائے راستے پر قدم جما جما کر رکھتا شیر عالم عرف عالمہ ڈکیت اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ جو مسافر اپنی جگہوں سے اٹھ گئے تھے وہ دوبارہ اپنی اپنی جگہ فٹ ہو کر اونگنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب تک حوالدار اللہ وسایہ گاڑی کے ٹوائلٹ تک پہنچا، گاڑی سے بلند ہوتی آواز بدلنے لگی تھی، بالکل اس انداز میں جیسے گاڑی نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی ہو۔ عالمے کے ایک ہاتھ میں لگی ہتکڑی کا سرا اس نے لاپرواہی سے پکڑ رکھا تھا، اور اب وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی موجود تو نہیں، قدرے جھک کر بیت الخلاء کا دروازہ کھولنے لگا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے چاہا کہ ایک طرف ہٹ جائے اور عالمے کو راستہ دے کے اچانک اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ عالمے نے اس کی کمر پر اتنی طاقت سے ہاتھ مارا تھا کہ حوالدار اللہ وسایہ سیدھا بیت الخلاء کے اندر جا گرا۔
ہتھ کڑی کا ایک سرا جو اس نے تھام رکھا تھا اس کے ہاتھ سے گرنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا، کیونکہ عالمے نے ایک ہاتھ سے اسے دھکیلا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھ کڑی کو زوردار جھٹکا مارا تھا۔ اللہ و سایہ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایسا سیدھا سادہ اور قسمت کا مارا مجرم فرار ہونے کی کوشش بھی کرے گا، اسی لیے شاید وہ اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس کا سر بیت الخلاء کی دیوار سے ٹکرایا اور ایک پاؤں کموڈ میں پھنس گیا۔ عالمے نے بجلی کی پھرتی سے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ یہ حادثہ چند سیکنڈ میں بیت گیا۔ شاید کسی کی نظر بھی اس طرف نہیں گئی تھی، کیونکہ بیت الخلاء ڈبے کے دروازے سے ملحق تھا اور اس طرف سوائے ایک دو بھاری ٹرنکوں کے اور کچھ نہیں پڑا تھا۔ مسافروں کو تو اس حادثے کا علم اس وقت ہوا جب عالمے نے اچانک دروازہ کھول کر ہتھ کڑی سمیت باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ گاڑی نے ابھی سپیڈ پکڑنی شروع کی تھی۔ ہکے بکے مسافروں نے بمشکل اپنے کپڑے بھگونے کے بعد دروازہ بند کیا اور حوالدار اللہ و سایہ کے ساتھیوں کو چیخ چلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ سپاہیوں نے بمشکل راستہ بنا کر بیت الخلاء کا دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ حوالدار اللہ و سایہ کا ایک پاؤں کموڈ میں پھنسا تھا اور اس کے سر سے خون جاری تھا۔ بعد از خرابی بیسار انہوں نے اللہ و سایہ کو باہر نکالا۔ گاڑی نے اس درمیان رفتار پکڑ لی اور ہوا سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ حوالدار اللہ و سایہ کے لیے تو یہ حادثہ جان کا تھا، لیکن اس کے حواس ٹھکانے تھے۔ اس بات کا اسے شدت سے احساس تھا کہ یہ سب کچھ اس کی نرم پالیسی کا نتیجہ ہے، جبکہ انسپیکٹر محمد خان نے دم رخصت اس سے کہہ دیا تھا کہ ملزم خطرناک ہے۔ زنجیر کھینچ کر گاڑی روکو، کم بختوں میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے اپنے ماتحتوں کو صورتحال کی نزاکت کا احساس دلانا چاہا، جن کے ہاتھ پاؤں اس اچانک پیش آنے والے واقعے نے پھولا دیے تھے۔ یہاں نزدیک کوئی خطرے کی زنجیر نصب نہیں تھی۔ بیت الخلاء کے نزدیک کھڑے مسافروں کے دہائی دینے پر بمشکل ایک مسافر نے ہمت کر کے اپنے سر پر موجود زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین نے مکمل رفتار پکڑ لی تھی۔ رکتے رکتے اس نے 5-6 میل کا مزید فاصلہ طے کر لیا ہوگا۔ حوالدار اللہ و سایہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ عالمے نے یہاں سے کم از کم 10 میل پیچھے چھلانگ لگائی تھی۔ ٹرین رک گئی، لیکن کسی کو دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بارش نے تو جیسے نہ تھمنے کی قسم کھا لی تھی۔ حوالدار اللہ و سایہ کے ساتھیوں کو سب سے زیادہ فکر اس کے سر سے بہتے ہوئے خون کی تھی، اور وہ جلد از جلد اس کے لیے ابتدائی طبی امداد چاہتے تھے۔ اس کے برعکس حوالدار اللہ و سایہ کو صرف ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کی طویل ملازمت کے دوران زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کے ہاتھوں اسے بری طرح زک پہنچی تھی۔ جسم سے اٹھتی درد کی لہروں اور دل و دماغ سے اٹھتے غصے اور بے بسی کے احساسات کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مسافروں نے گالیاں بکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اس درمیان حوالدار اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ یہاں کھڑے قریباً سبھی مسافروں کے کپڑے بارش سے بھیگ گئے تھے۔ زوردار پانی سے لبریز ہواؤں نے ڈبے کے اس حصے کو خاصا گیلا کر دیا تھا۔ ذرا صبر کر لے حوالدار صاحب، اس سے آدھی پھرتی اگر آپ نے پہلے دکھائی ہوتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ ایک دل چلے مسافر نے، جس کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا تھا،
دل کے پھپھولے پھوڑے۔ ان لوگوں کو تو ہمیشہ ہوش بعد میں آتی ہے۔ عموماً واردات کے بعد ہی ہماری بہادر پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے۔ ایک اور مسافر نے پھپتی کسی۔ خاموش، خبردار اگر کسی نے بکواس کی۔ حوالدار اللہ وسایا کے ایک ساتھی کو غصہ آ گیا۔ ابے زبان سنبھال کر بات کر، ہم کوئی چور اچکے نہیں، شریف شہری ہیں۔ پان کی گلوری منہ میں دبائے ایک بزرگ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اور مسافروں میں دونوں میں ٹھن گئی۔ جب تک ٹرین کا گارڈ اور ٹرین میں موجود ریلوے پولیس کے 4 جوان اس ڈبے میں پہنچے جہاں خطرے کی زنجیر کھینچی گئی تھی، سارا ڈبہ گالی گلوچ کی آواز سے گونجنے لگا تھا۔ پولیس والے اگر کسی مسافر کو ایک گالی دیتے تو جواب میں وہ 10 گالیاں نکالتا۔ جب تک ریلوے گارڈ اور پولیس کے جوانوں نے اس زبانی جنگ کو روکا، صورتحال خاصی گھمبیر ہو چکی تھی۔ ڈبے کے باہر بارش کا طوفان تھا اور ڈبے کے اندر عوامی جوش کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ ریلوے پولیس والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کی مدد کس طرح کریں۔ یہ بات تو ان کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ کوئی خطرناک ملزم پولیس کو ہاتھ دکھا گیا ہے، لیکن پولیس اور مسافروں کے درمیان گالی گلوچ کیوں ہو رہا ہے، ابھی تک انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ 10 منٹ کی مسلسل محنت، پھر منت، سماجت اور دھمکیوں کے بعد پولیس والوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا۔ اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ حوالدار اللہ وسایا اسی وقت گاڑی روک کر نزدیکی مقام سے مقامی پولیس کو مجرم عالمی کی فرار کی خبر دینا چاہتا تھا، جبکہ گاڑی کے مسافر مزید ایک لمحہ کے لیے گاڑی کا یہاں ٹھہرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی میں کوئی وائرلیس نہیں تھا کہ مقامی پولیس یا ذمہ داروں تک اس حادثہ کی اطلاع پہنچ سکتی۔ بالآخر بات اس طرح ختم ہوئی کہ ریلوے پولیس نے ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے رپٹ درج کی اور اللہ وسایا کو طبی امداد بہم پہنچا کر اس سے طفل تسلی کے بعد گاڑی چلائی کہ یہاں سے نزدیک ہی قریباً 5-6 میل دور ایک اسٹیشن پر گاڑی کا سٹاپ ہے، جہاں سے انہیں وائرلیس یا ٹیلی فون کی سہولت میسر آ جائے گی۔ اس کارروائی میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ پہلے تو جوش غضب میں حوالدار اللہ وسایا کو اس بات کا احساس نہ ہو سکا کہ اس کو چوٹ بھی لگی ہے۔ اب ذرا صورتحال نارمل ہوئی تو اس کے سر سے درد کی ٹیسیں پٹھوں اور کمر کی طرف سفر کرنے لگی۔ اگلا اسٹیشن آتے تک اس کا جسم دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ ستم ظریفی حالات بری طرح اس کے آڑے آ رہی تھی۔ رات 2 پہر گزر چکی تھی۔ بارش اب قدرے تھم گئی تھی، لیکن ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ایک خطرناک مجرم کو نکلے قریباً 1.25 گھنٹہ ہونے کو آ رہا تھا، اور ابھی تک وہ لوگ مجرم کے فرار کی اطلاع بھی مقامی پولیس کو نہیں دے سکے تھے۔ موسم کی سختی بری طرح آڑے آ رہی تھی۔ حوالدار اللہ وسایا اور اس کے ساتھی قطعاً اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ شیر عالم کا تعاقب کر سکتے۔ حوالدار اللہ وسایا کو ساری زندگی میں جتنا غصہ آج اپنے محکمے کی بے سر و سامانی اور اپنی بے بسی پر آیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ معمولی سا اسٹیشن تھا جہاں دور دور تک کوئی مدد میسر آنے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ٹرین کے مسافر الگ عذاب بنے ہوئے تھے۔ انہیں قانونی ضابطوں سے کیا لینا دینا؟
انہیں اس بات سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا کہ ایک خطرناک مجرم فرار ہو گیا ہے۔ انہیں تو جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ بادل ناخواستہ حوالدار اللہ وسایہ نے وہیں رکنے اور مدد میسر آنے تک خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹرین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بارش تھم گئی۔ اللہ وسایہ نے شدید تکلیف کی حالت میں الگ صبح ایک ٹانگے کے ذریعے مقامی پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ یہاں سے انہوں نے 15-20 منٹ کے بعد ٹیلی فون کے لائن پر اعلی حکام کو اس حادثے کی خبر دی۔ حوالدار اللہ وسایہ اب نڈھال ہو کر مقامی تھانے ہی کے بینچ پر لیٹ گیا۔ اسے تیز بخار نے آ لیا تھا اور اب مقامی پولیس کے جوان اس کو ہسپتال پہنچانے کے لیے تھانے کی واحد جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی بیٹری جانے کب سے ڈاؤن تھی اور اب وہ دھکے سے کام چلا رہے تھے۔